ہیں کہا کہ سوائے تجربات کے اور کسی چیز کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اسلام نے کہا کہ نہیں. سب سے پہلے تمہاری ایمان کی بیسس یہ ہے کہ تم کو یؤمنون بالغیب پر ایمان لانا چاہیے کہ ہر چیز دیکھی نہیں جا سکتی. تو یؤمنون بالغیب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. قرآن کا اوپننگ اسٹیٹمنٹ کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ غیب پر ایمان لانا یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ ویسٹرن سائنس کا سے بالکل مختلف ہے. اور اس غیب پر ایمان لانے کی وجہ سے اس میں روحانی ترقی بھی ہے. اور غیب پر ایمان لانے کی وجہ سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے اور بہت سی یقین کا جذبہ اس میں پیدا ہوتا ہے. غیب پر ایمان لانا یقین کا جذبہ پیدا کرنا ہے تو غیب پر ایمان لانا ہے. تو اقبال یہی کہتے ہیں کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. تو اس میں یقین محکم، تو یقین محکم اسی وقت ہوتا ہے جب انسان غیب پر ایمان لے آتا ہے. تو اسلام کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اسلام نے غیب پر ایمان لانے کی تعلیم دی اور اس طریقے سے میٹیریلسٹک ایسپیکٹس جو تھے اس سے ہٹ کر روحانی ایسپیکٹس اور روحانی ترقی کے طرف انسان بڑھنے لگا. ورنہ سارے جتنے فلسفے تھے مغرب کے فلسفے تھے وہ سب سارے کے سارے میٹیریلسٹک تھے اور انسان کو میٹیریلزم کی طرف بڑھاتے تھے. یہ تخیلات کا ایک مجموعہ تھا جس کے کوئی میننگز نہیں تھے، اور جس میں میننگز اگر آنا ہے تو سب سے پہلے اسلام نے کہا کہ غیب پر ایمان لاؤ اور اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ. تو یہ دو چیزیں، تو توحید اور غیب پر ایمان لانے والا، یہ دو جو فورسز ہیں اسلامک فلسفی کے، ان دو فورسز کی وجہ سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے. صلوات بر محمد والے. تو یہ اسلامک کنٹریبیوشن ہے فلسفے میں، جو مغربی کنٹریبیوشن سے بالکل ڈیفرنٹ اور بالکل الگ. اس کے متعلق میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو اب آپ اسلامی فلسفے پر اگر آپ غور کرنا شروع کریں تو مغرب کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں کوئی فلسفہ ہی نہیں ہے، اور جتنا فلسفہ ہے وہ یونانیوں کی دین ہے. ہمارے پاس کوئی فلسفہ نہیں ہے، اسلامی فلسفہ نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے. مختلف شواہد سے اور مختلف کنٹریبیوشن سے میں نے کہا کہ اسلام میں جو کنٹریبیوشن ہے سائنس کا، اس پر آپ غور کیجئے تو یہ اسلامی فلسفہ بالکل اسلامک ہے، اس میں دوسروں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. لیکن اسلام کی آزاد خیالی یہ ہے، اس پہ میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی آزاد خیالی یہ ہے کہ وہ کسی قسم کے خیالات کو حاصل کرنے سے اسلام کبھی روکا نہیں ہے. اسلام طالب علم جس مقام پر ملتا ہے جاؤ اور حاصل کرو اس علم کو، اور اس علم کو اپنے لحاظ سے اڈاپٹ کر لو اور اس کو توحید کی روشنی میں اس پر غور کرنا شروع کرو. اس طریقے سے عربوں نے علم حاصل کیا ہے. دو یونانی اس زمانے کے علماء سے، جس کو سیجس کہتے ہیں ہم لوگ، ایک تو ارسطو اور دوسرے افلاطون. ارسطو اور افلاطون دو، یہ جو ہے اسلامی یہ سورسز تھے اس زمانے کی نالج کے. استفادہ حاصل کیا ہے، لیکن اس استفادے کا مطلب نہیں ہے کہ اسلامی فلسفہ یونانی فلسفے سے بالکل الگ ہے. ان کے خیالات کو حاصل کیا اور ان کے خیالات کو اسلامی رنگ میں ڈھال لیا. تو اس طریقے سے دو قسم کے لوگ اسلام میں پیدا ہوئے، دو قسم کے فلاسفرز اسلام میں پیدا ہوئے، جس کے متعلق میں انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں عرض کروں گا. ایک تو ارسطو کے فالوورز اور دوسرے افلاطون کے فالوورز. انہوں نے ارسطو کی اور افلاطون کی فلسفی کو لے کر آگے بڑھایا اس کو.
اب اسلامی رنگ دیا اس کو۔ ارسطو کے جو فالوورس ہیں وہ ان کو پیریپیٹیٹک فلاسفرس کہتے ہیں، مشاشائی فلاسفرس ہیں۔ اس میں کئی نام ہیں مشاشائی فلاسفرس میں، ایویسینا سے لے کر بو علی سینا اور زمانے کے ابتدائی فلاسفرس الکندی، اور اس کے بعد خواجہ نصیر الدین طوسی اور ملا صدر الدین شیرازی، یہ سارے کے سارے فلاسفرس جو ہیں یہ ارسطو کے فالوورس، ارسطو کا جو فلسفہ ہے یہ مشاشائی فلاسفرس ہیں۔ اس کے علاوہ افلاطون کی فلسفی جو تھی، وہ اس فلسفی کو جو فالو کرنے والے تھے وہ اشراقی فلاسفرس کہلاتے ہیں۔ تو دو قسم کے فلاسفرس ہیں، مشاشائی فلاسفرس اور اشراقی فلاسفرس، اور ان دو فلاسفرس کی وجہ سے کافی اسلام کنٹریبیوشن ہوا اسلام میں، اور بڑی لمبی لسٹ ہے فلاسفرس کی جو اسلام نے پیدا کیا، تو یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام میں فلسفی نہیں ہے، بلکہ اسلامک فلسفی کی شکل بالکل الگ ہے، اور پیور اسلامک فلسفی جو توحید کے راستے پر چلتی ہے اور توحید کی سائے روشنی میں آگے بڑھتی ہے، ان فلسفرس کی دین ہے۔ اور ان فلسفرس میں سر فہرست مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ انہوں نے، میں نے جیسے کہا تھا کہ نہ صرف سائنس میں بلکہ فلسفی میں مولا کے جو خطبات ہیں وہ فلسفی کے بالکل منتہی مقامات پر ہیں، اور ایسے مقامات ہیں جہاں پر نہ تو مشاشائیت کا نہ تو اشراقیت کا پہنچ ہو سکتا ہے۔ مولا کے جو خیالات ہیں وہ توحید کے متعلق، توحید کے بلندیوں کے متعلق، جیسے مولا فرماتے ہیں خطبے میں، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحۃ القائلون ولا یوسی نعماء العادون ولا یؤدی حق المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ۔ تو یہ مولا متقیان کے اوپننگ اسٹیٹمنٹ ہے نہج البلاغہ میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی حمد جہاں پر کسی نعت حمد کرنے والے کی حمد پہنچ نہیں سکتی، اور نہ شکر کرنے والے کا شکر اس کا احاطہ کر سکتا ہے، اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ نعمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور حق عبادت اللہ کا ادا نہیں کیا جا سکتا، اور الذی لا یدرکہ بعد الہمم، اور آپ کے ادراک کی اور فہم کی بلندیاں اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ اس کی گہرائیوں تک، اس کی بلندیوں تک اور اس کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتی، ان کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور اللہ وہ ہے لیس لصفتہ حد محدود، نہ تو اس کی صفات کی کوئی حد ہے، نہ اس کی نعت کرنے کی، اس کے اللہ کی حمد کرنے کے لیے کوئی لیمٹس ہیں، اور نہ اس کا کوئی وقت ہے، نہ اس کا کوئی ٹائم اور اسپیس سے یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ مولا متقیان کی۔ اس کے علاوہ کئی مقامات پر آئندہ مجالس سے میں اس کے متعلق عرض کروں گا، بہت ڈیٹیل کے ساتھ مولا نے اس کے متعلق کہا ہے۔ آج کی مجلس میں اسلامک فلسفی میں جو دوسرے مغربی فلسفی سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، آپ کے سامنے عرض کروں کہ نفس کے متعلق مولا نے جو کہا ہے، اور نفس کے متعلق قرآن نے جو کہا ہے، انسان کا نفس، تو انسان کا نفس کیا ہے؟ انسان کا نفس انسان کی پرسنالٹی ہے۔ تو آپ جو ہے، آپ کا نفس ہے وہ، تو اللہ فرماتا ہے وہ نفس وما سواہا، وہ نفس جس کو سنوارا گیا، نفس وما سواہا،
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کے سامنے